یہاں سے ارشاد کا آغاز کیا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ، جب جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے آذان دی جائے، جب تمہیں بلاوا دیا جائے، من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن بلاوا دیا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تو فوراً اللہ کے ذکر یعنی خطبہ و نماز کی طرف تیزی سے چل پڑو، اور خرید و فروخت یعنی کاروبار چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ اس آیہ مبارکہ میں بڑے واضح انداز کے ساتھ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو حکم ارشاد فرمایا، اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم جو اپنے کاروبار زندگی میں بزی ہو، مصروف ہو، اس چیز کو روک دو، فقط اس لیے کہ اللہ کے ذکر کا بلاوا تمہیں پہنچ چکا ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، اور پھر جب تم نماز ادا کر چکو، جب نماز ادا ہو چکے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں منتشر ہو جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرنے لگو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیا کرو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ اب آپ دیکھیے ان دونوں آیات کے اندر اللہ رب العزت نے بالترتیب پہلے نماز جمعہ کا حکم ارشاد فرمایا، اور پھر اس کے ساتھ ہی آگے کاروبار زندگی کو کس طرح شروع کرنا ہے اس کی طرف بھی اللہ رب العزت نے فرمایا، اور یہ نہیں کہا کہ جاؤ اب جا کے اپنا کام کر لو۔ جب جمعہ کی طرف بلایا تو پھر کہا کاروبار زندگی کو چھوڑ دو، مگر جب جمعہ سے آپ جمعہ مکمل کر کے واپس جائیں گے اور اپنے کاروبار زندگی میں، اپنی دنیا میں، اپنے معاملات میں، اپنی ذمہ داریوں میں پھر سے لگ جاؤ گے، تو قرآن مجید نے اسے فضل قرار دیا، وہ جو آپ رزق کی تلاش کر رہے۔ تو آپ دیکھیے نماز سے پہلے کے بلاوے میں اور نماز کے بعد کے بلاوے، بعد کے بیان میں کس طرح اللہ رب العزت نے فرق بیان کیا۔ یہ قرآن مجید کا حسن ہے، اس طرح کہ میں نے پچھلے جمعہ پر اسی لائیو گفتگو میں عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے یہ جو دعا اہل ایمان کو سکھائی، اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، مومن کی زندگی کے لیے صرف مومن کی زندگی میں صرف آخرت کا بہتر ہونا یا آخرت کا بہتر طلب کرنا یا آخرت کا خیر پر مبنی ہونا صرف نہیں ہے، بلکہ مومن کی زندگی کا کمال یہی ہے کہ وہ دنیا بھی اپنی بہتر رکھتا، جائز طریقے کے ساتھ جب وہ رزق کو تلاش کرتا ہے، اس پر محنت کرتا ہے، اس پر ہارڈ ورکنگ کرتا ہے، اس پر دل جمی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، پھر دھوکہ نہیں ہے، فراڈ نہیں ہے، دو نمبری نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، ان ساری چیزوں سے وہ بری ہو کر جب وہ رزق کماتا ہے تو اللہ رب العزت نے اسے بھی فضل قرار دیا۔ ہم اسے اب ترتیب کے ساتھ اس سبجیکٹ کو آگے انشاءاللہ العزیز جاری رکھیں گے۔ آج کی اس مختصر سی حاضری میں جو ایک بنیادی بات جو پہلی آیہ مبارکہ کا مضمون ہے وہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ جس طرح اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو فوراً اللہ کے ذکر یعنی خطبہ و نماز کی طرف تیزی سے چل پڑو۔ ہم لوگ جو ہیں وہ دیار کفر میں رہتے ہیں، یہاں پر نماز جمعہ کا حکم ڈیفرنٹ ہے، لیکن یہاں پر بہت ساری مساجد ہیں، بہت سارے جو ہے وہ انتظامات ہیں جہاں پہ نماز جمعہ ادا کی جاتی ہے۔ تو آپ کی پہلی کوشش جہاں اہتمام ہو اور آپ کے لیے پاسبلٹی ہو، جیسے کام کے معاملات میں، دیگر معاملات میں، تو یہ آپ پر ضروری ہے، لازم ہے کہ آپ وہاں نماز کے لیے جائیں۔ ہم آپ عام طور پر جو ہے ہماری سستی کا عالم ایک بڑا عجیب سا ہے، بہت ساری چیزوں میں ہم جو ہے جیسے اپنے معاملات میں کمزور ہیں، سست ہو گئے ہیں، اسی طرح نماز کے معاملے میں بھی بہت زیادہ سستی کرتے۔ نماز جمعہ جو ہے اپنی برکات اور اپنے بندہ مومن کے لیے اس کے اندر بہت ساری برکات رکھی گئی، جیسے قرآن مجید نے واضح طور پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب تم اپنا کام کر رہے ہو تو چھوڑ دو اس کو، اپنے معاملات کو چھوڑ دو، جیسے اگر آپ کی یہاں مجبوری ایسی نہیں ہے تو پھر آپ اس سے نکل کر کام کے دوران اگر مالک چھٹی نہیں دیتا یا دیگر معاملات ہیں
اس کے اگر آپ اہتمام کر سکتے ہیں، آپ مینج کر سکتے ہیں اور جا اور آ سکتے ہیں تو پھر آپ پر لازم ہے، ضروری ہے کہ آپ نماز جمعہ کو ادا کریں. اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے ایک بڑی پیاری بات جو یہاں میں آج کے اس میسج میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ارشاد فرمائی ہے. فرمایا کہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، اللہ کے ذکر کی طرف سعی کرو، کوشش کرو اللہ کے ذکر کی طرف. یہاں کہ ہم اگر یہ اہتمام نہیں کر پاتے، بالفرض آپ کی نماز جمعہ ادا نہیں ہوتی، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ دیار کفر ہے، اسلامی مملکت نہیں ہے، دیار کفر ہے، تو اس کا حکم ڈیفرنٹ ہے، اس کا حکم ٹوٹلی نماز جمعہ کا ڈیفرنٹ ہے. لیکن اس کے باوجود اگر آپ کو یہ موقع ملتا ہے اور اہتمام کیا جاتا ہے تو یہ بہت بڑی برکت ہے، بہت بڑی سعادت ہے. قرآن مجید نے جیسے فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے اگر تمہیں علم ہو جائے، اگر تم اس بات کو جان جاؤ تو تم اسے کبھی بھی چھوڑو نہیں. لیکن اگر جو ہے جس طرح کی صورتحال میں نے عرض کی کہ ایسی مجبوری کی صورت ہے کہ آپ مساجد قریب نہیں ہیں یا نماز جمعہ کے لیے آپ کہیں بھی جاتے ہیں اور آتے ہوئے بہت تاخیر ہو جاتی ہے اور کام میں معاملات میں یا دیگر ایسی چیزیں ہیں تو بہت دور ہے مسجد تک آپ کا پہنچنا، تو اس صورت کے اندر تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ذکر کی طرف سعی کرو. تو آپ جیسے یہ ہم نے اہتمام کیا، آپ ضرور اہتمام کریں جمعہ کے دن جمعہ کے لیے. جا نہیں سکتے تو آپ اس نیت کے ساتھ غسل تو کر سکتے ہیں. آپ جا نہیں سکتے تو آپ اس نیت کے ساتھ اس موقع اس لمحے میں آپ نماز ظہر ہی پڑھتے ہیں تو آپ نماز ظہر کو غسل کر کے تیاری کر کے جمعہ کی ساری تیاری کر کے تو آپ اس طرح ادا کر سکتے ہیں. پڑھ ظہر رہے ہیں لیکن آپ صحیح کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں اللہ کے ذکر کی طرف، تو یقیناً اس کا آپ کو اجر ملے گا، اس کا آپ کو ثواب ملے گا، اور اس کا یقیناً آپ کے اوپر اللہ پاک کی توجہ، اللہ کا کرم، آپ کو اللہ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی رحمت خداوندی نصیب ہوگی. تو اس کے لیے آپ بہت ساری صورتیں کر سکتے ہیں. پھر اس کے ساتھ آپ جمعہ کے دن اسپیشلی یہ کوشش کریں کہ کوئی بیان سنتے ہیں، کوئی گفتگو سنتے ہیں، کوئی ذکر کرتے ہیں، کوئی اذکار کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، دیگر معاملات کرتے ہیں، دیگر چیزوں میں دلچسپی لیتے ہیں، یا پھر کوئی وظائف کرتے ہیں. اور حتیٰ کہ اگر آپ کوئی بھی ذکر کی کوئی صحیح کرتے ہیں جس میں جو روٹین سے ہٹ کر کرتے ہیں، جو آپ روزمرہ زندگی سے ہٹ کر کرتے ہیں، جمعہ کے دن آپ اسپیشلی اہتمام کرتے ہیں اللہ کے ذکر کا اور اللہ کے ذکر کی طرف اپنی رغبت بڑھاتے ہیں، اپنے دل کو ادھر لگاتے ہیں، تو کام کے دوران بھی اگر آپ اس چیز کو اپنی زندگی میں داخل کرتے ہیں تو یقیناً اس کا اجر اور صلہ بندے کو نصیب ہوتا. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، میں صرف ایک ہی مثال عرض کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فقہ کے بہت بڑے امام ہیں، وہ جب قید کر دیے گئے تو اپنی قید کے اندر حضرت امام احمد بن حنبل کا یہ اہتمام ہوتا تھا کہ آپ اپنے اور گھر میں قید کیے گئے، نظر بند کیے گئے، تو جہاں اپنے گھر کے اندر ہی ہوتے اور گھر کے اندر ہی آپ اہتمام کرتے، غسل کرتے، نئے کپڑے پہنتے اور نئے کپڑے پہن کر دروازے تک آ جاتے. دروازے سے باہر نہیں جا سکتے تھے، دروازے تک آ جاتے اور دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر وہاں دروازے پر آ کر وہاں پر نماز ادا کرتے، عرض کرتے کہ مولا میں نے تیرے حضور صحیح کی ہے، کوشش کی ہے، تو مجھے اس کا اجر عطا فرما. تو اگر ہم اس بات کا اہتمام کرتے ہیں اور ہم جو ہے وہ کسی صورت میں بھی جمعہ کے دن جمعہ کے لیے غسل کے کپڑوں، نئے کپڑوں کے پہننے کے، خوشبو لگانے کے، پھر اس کے ساتھ دیگر کوئی بھی عمل ہم کرتے ہیں تو یقیناً جو ہے وہ ہمارے لیے اجر کا باعث ہے. میں یہاں پہ آخری بات عرض کر کے ہم آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہیں کہ ذکر کی بہت ساری صورتیں، اللہ کے ذکر کی بہت ساری صورتیں، مگر اللہ کے ذکر کی ایک صورت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. یہ ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو رہا ہے، آج یا کل میں ربیع الاول شریف کا آغاز ہو جائے گا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ، مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ. تو اس مہینے کی نسبت سے ہم اس نیت کے ساتھ آغاز کریں. ویسے ہی فضیلت ہے، جمعہ کے دن درود و سلام پڑھنے کی فضیلت بہت زیادہ، کہ جمعہ کی جب شام آتی ہے تو فرشتے وہ باقی جو درود لکھا جاتا ہے جمعہ رات کی رات کو سے لے کر آج کی شام تک، مغرب تک، یعنی سورج کے
غروب ہونے تک جو فرشتے درود و سلام لکھتے ہیں ان کے قلم سونے کے ہوتے ہیں، ان کی دواتیں سونے کی ہوتی ہیں، ان کے ورک جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، اور اس کے لیے بڑا اہتمام کیا جاتا ہے۔ جو جمعہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجا جاتا ہے، تو آپ اہتمام کریں اللہ رب العزت کے ذکر کی۔ جیسے میں نے عرض کیا بہت ساری صورتیں ہیں، مگر یہ سب سے پیاری اور بہترین صورت ہے۔ اگر آپ اور کچھ نہیں کر سکتے تو وہاں پر آپ درود و سلام پڑھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا اکیلے ہیں تو اکیلے پڑھ لیں، اجتماعی صورت میں فیکٹریز میں اگر آپ نماز جو ہے وہ ادا کرتے ہیں، جماعت کرواتے ہیں، بہت ساری فیکٹریز میں لوگ جو ہیں ہمارے دوست جو ہیں وہ اہتمام کرتے ہیں نماز کا، کوشش کرتے ہیں، تو آپ اس کے اندر یہ چیز ایڈ کر لیں۔ اگر ظہر نماز پڑھتے ہیں تو اس دن آپ درود و سلام کی کثرت کر لیں، جس بھی انداز کے ساتھ کر سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں، کوئی خاص سیغوں کے ساتھ نہیں، حضور کے امتی ہیں، جو بھی آپ درود پڑھیں گے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہی جائے گا۔ جو بھی درود پڑھیں گے اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے کہ آپ کسی مسلک کی قید لگا کے وہ درود و سلام پڑھیں، کھڑے ہو کے پڑھیں، بیٹھ کے پڑھیں، کوئی قید نہیں ہے، مگر خصوصی اہتمام کرنا اور اس کے لیے کوشش کرنا یہ اللہ کے ذکر میں شامل ہے، اس صحیح میں شامل ہے جو جمعہ کے دن آپ کریں گے۔ اللہ رب العزت کے حضور اس التجا کے ساتھ کہ آنے والے ربیع الاول میں ہمیں اپنا رشتہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ توفیق ہمیں مرحمت فرمائے کہ ہم اس مہینے میں پھر جمعات کے جتنے دن آئیں ان جمعات کے لیے خصوصی اہتمام کرنے کی کوشش کو جاری رکھ سکیں۔ جو احباب نماز جمعہ ادا کرتے ہیں وہ بھی، جو نہیں کر پاتے انہیں بھی اللہ پاک اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ ساؤتھ کوریا کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو لوگ فیکٹریز کے اندر جاب کرتے ہیں یا کوئی ایسی جگہ پر ہوتے ہیں جہاں مساجد تک رسائی ممکن نہیں ہوتی اور نماز جمعہ کے لیے نہیں پہنچ سکتے، اللہ پاک ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری آج کی صادری کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔